بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حصہ دوم میں ہم نے جن واقعات کا ذکر کیا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حصہ سوم میں ہم ان سے آگے کے واقعات کا ذکر کریں گے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر آپ نے ایک نہر بھی دیکھی جو زمرد اور یاقوت کے پتھروں پر بہہ رہی تھی، جس کا خوشگوار پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، جس میں سونے چاندی کے کٹورے، یاقوت و زمرد کے پیالے بہہ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا، اس نہر کا کیا نام ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو عطا ہوئی ہے، اور قیامت کے دن ناقابل برداشت سخت گرمی کے وقت آپ کی پیاسی امت کو سیراب کرے گی۔ اس کے بعد آپ نے جنت اور دوزخ کی سیر کی اور ایسے ایسے عجائبات دیکھے جو کسی اور کو دیکھنے نصیب نہیں ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نورانی براق پر سوار، حضرت میکائیل علیہ السلام لگام پکڑے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رکاب تھامے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے، اور ہر آسمان پر ان انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہوئے جو وہاں موجود تھے، سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ گئے۔ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے اور شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں۔ اس کے بیر اتنے بڑے ہیں جیسے مقام ہجر کے مٹکے، اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ جو زمین سے چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا میں جا کر ٹھہر جاتی ہے اور پھر اوپر جاتی ہے، اور اوپر سے جو چیز آتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر ٹھہر جاتی ہے اور پھر نیچے اترتی ہے، اور تمام فرشتوں کی آمد و رفت یہیں تک ہے۔ اس درخت سے آگے کسی جاندار مخلوق کا جانا اور قدم بڑھانا اس کی طاقت سے باہر ہے، اس لیے اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کی حیثیت گویا ایک درمیانی چوکی کی ہے کہ اس سے نیچے والے فرشتے زمین کے احوال و واقعات وہاں تک پہنچاتے ہیں اور وہاں سے دوسرے فرشتے اوپر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح اوپر کے فرشتے اس مقام پر احکام لا کر پہنچا دیتے ہیں، اور نیچے والے فرشتے ان احکامات کو یہاں سے وصول کر کے زمین پر نافذ کرتے ہیں۔ تو یہ بیری کا درخت دونوں طرف کے فرشتوں کا منتہا ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ یہی وہ مبارک درخت ہے جسے چاروں طرف انوار و تجلیات نے گھیرا ہوا ہے، اور اس کے پتے پتے پر ایک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں مشغول ہے، جو شب معراج میں پروانوں کی شکل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے یہاں آئے تھے، کیونکہ وہ اصلی حالت میں یہاں جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ یہیں سے 4 نہریں بہتی ہیں، وہ نہریں جنت کے اندر جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نہر کوثر ہے اور دوسری نہر رحمت ہے۔ یہ دونوں جنت کے باغوں میں رواں دواں ہیں، اور 2 نہریں باہر آ رہی ہیں، جن میں سے ایک کا نام دریائے نیل ہے اور دوسرے کا نام دریائے فرات ہے۔ آپ نے ان سب کا مشاہدہ کیا، اور اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا۔ جنت چونکہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ ترجمہ: سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور میں نماز ادا کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف گئے، اور آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ آپ نے اس کی سیر کی۔ اس میں موتیوں کے گنبد ہیں، اس کی مٹی مشک ہے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ کو جہنم دکھلائی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب اور انتقام تھا، اور اگر اس میں پتھر اور لوہا بھی ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کھا لے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔
میں نے کہا اے جبرائیل، یہ قرض صدقے سے کیسے افضل ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا وجہ یہ ہے کہ مانگنے والا بقدر ضرورت مال ہوتے ہوئے بھی مانگتا رہتا ہے، یعنی بلا ضرورت بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا مجبوری میں قرض لیتا ہے، اس لیے یہ صدقے سے بڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات کے لیے آگے چلے۔ جبرائیل امین آپ کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ ایک مقام تک پہنچ کر وہ ٹھہر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی کا سلام کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں، اس سے آگے قدم رکھنا سوائے آپ کے کسی دوسرے کا کام نہیں، لہٰذا حضرت جبرائیل امین نے واپس ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ کو سوائے اجازت کے چارہ ہی کیا تھا، لہٰذا جبرائیل امین کو رخصت کیا اور آپ اکیلے ہی اللہ جل شانہ کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی سواری کے لیے ایک رفرف یعنی سبز رنگ کی مسند لائی گئی، اس پر آپ سوار ہوئے اور 70,000 حجابات پردے طے کرائے گئے، ان میں ہر حجاب دوسرے سے مختلف تھا اور آپ سے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آوازیں بند ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں بے خودی کی کیفیت طاری تھی، لیکن خوف و اضطراب کی حالت بھی ظاہر تھی اور منہ مبارک پر خاموشی طاری تھی کہ یکایک آپ کے رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز کان میں آئی، اے محمد ٹھہریے۔ یہ کلمات سن کر آپ کو حیرت ہوئی کہ یہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز کہاں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر دل کی وحشت اور قلب کی دہشت ختم ہو گئی، ڈھارس بندی اور فرحت و اطمینان کے آثار پیدا ہوئے۔ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی یا نہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اس غیبی آواز کا کیا مطلب تھا اور حضرت ابو بکر صدیق کی آواز یہاں کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عالم میں تمہارے دنیا و آخرت کے دوست ابو بکر کی آواز کا سنائی دینا محض انسیت اور عارضی دہشت کو دور کرنے کے لیے تھا، چنانچہ ہم نے ایک فرشتہ ابو بکر کی صورت میں پیدا کیا جس نے ان کے لہجے میں آپ کو پکارا، آپ کی وحشت دور ہو اور ایسی ہیبت لاحق نہ ہو جو بات کے سمجھنے میں رکاوٹ ہو۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے وقت میں نے ان کے ہر وقت ہاتھ میں رہنے والی لاٹھی کا ذکر چھیڑا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی زیارت اور بلا واسطہ کلام کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں اور آپ کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ نمازیں سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ تیسرا عطیہ آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ معاف فرمائیں گے، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والوں کو کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ کسی کو انبیاء کرام علیہ السلام کی شفاعت سے معاف فرما دیں گے اور کسی کو فرشتوں کی شفاعت سے اور کسی کو اپنی خاص رحمت اور عنایت سے، اور جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا آخرکار وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ آپ 50 نمازوں کا عطیہ لے کر اور تمام عجائبات عالم کی سیر کر کے 1000 مسرتوں اور خوشیوں کے ساتھ عالم دنیا کی طرف واپس ہوئے۔ واپسی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ملے، انہوں نے ان احکام و ہدایت اور فریضہ نماز کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر گزر ہوا، انہوں نے دریافت کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر کتنی نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ آپ نے جواب دیا دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنی اسرائیل کو خوب آزما چکا ہوں اور ان کا تجربہ کر چکا ہوں، ان پر صرف 2 نمازیں فرض ہوئی تھیں، میں نے ہر ممکن طریقے سے پڑھوانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے اور انہوں نے یہ نمازیں ترک کر دیں اور وہ نمازیں بھی ان سے ادا نہ ہو سکیں۔ آپ کی امت ہر لحاظ سے کمزور اور ضعیف امت ہے، ان کے جسم کمزور، دل کمزور، بدن کمزور، حتیٰ کہ آنکھیں اور کان بھی کمزور ہیں، وہ روزانہ 50 نمازیں ادا نہ کر سکے گی، اس لیے آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس تشریف لے جائیے اور اپنی امت پر رحم فرمانے کی اور کچھ نمازیں کم کرنے کی درخواست کیجیے۔ آپ
آپ نے ان کی بات سن کر مشورہ طلب نگاہوں سے جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ تجویز مناسب ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے مقام کی طرف واپس ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر نہایت عاجزی سے عرض کیا: اے میرے پروردگار، میری امت ہر لحاظ سے کمزور ہے، ان کے جسم کمزور، ان کا دل بھی کمزور ہے، آپ ہمیں مزید سہولت عطا فرمائیے۔ 50 نمازیں پڑھنا میرے امت کے بس میں نہیں ہے، اور کچھ نمازیں کم کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 45 نمازیں ادا کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں، آپ واپس جائیے اور دوبارہ کچھ نمازیں کم فرمانے کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹے اور مزید نمازیں کم فرمانے کی درخواست کی۔ اس مرتبہ پھر 5 نمازیں معاف ہوئیں اور 40 نمازوں کا حکم لے کر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس لوٹے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہانہ نصیحت کے موافق آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی جانب میں حاضر ہوتے رہے اور کچھ نمازیں کم فرمانے کی درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ 9ویں مرتبہ میں دن اور رات میں صرف 5 نمازیں فرض رہیں۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی مشورہ دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیے اور مزید نمازیں کم کرنے کی درخواست کیجیے، مگر آپ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ سے بار بار درخواست کی ہے، اب مجھے اللہ تعالیٰ سے نمازیں کم کرانے کی درخواست کرنے میں شرم آتی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: پھر ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نیچے زمین پر اتر جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہو گئے اور من جانب اللہ ایک آواز آئی: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے عرض کیا: لبیک۔ اللہ پاک نے فرمایا: میری بات اور میرا حکم نہیں بدلتا، آپ پر نمازیں اسی طرح فرض ہوئی ہیں جیسے میں نے لوح محفوظ میں فرض کی تھیں، یعنی آپ اور آپ کی امت کو 5 نمازیں ادا کرنے پر 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی 5 نمازیں بھی ثواب کے لحاظ سے 50 کے برابر ہیں، ثواب میں کمی نہیں ہوئی ہے۔ یہ لوح محفوظ میں 50 ہیں اور آپ پر 5 ہیں، لہٰذا آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کریں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش و خرم آسمانوں سے واپس لوٹے، پہلے بیت المقدس میں اترے۔ جب آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے، دیکھا کہ یہاں انبیاء علیہ السلام جمع ہیں۔ اسی دوران نماز کا وقت آ گیا، آپ نے ان سب کو نماز فجر پڑھائی اور منصب امامت سے سرفراز ہوئے۔ اس طرح آسمانوں پر جاتے وقت بھی اور آتے ہوئے بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمانے کا آپ کو شرف حاصل ہوا، جو آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ جس طرح آسمانوں پر جاتے ہوئے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام یہاں آپ کا استقبال فرمایا تھا، واپسی پر یہاں سے انہوں نے آپ کو رخصت کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور شیئر